السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑی سی نفسی وضاحت کروں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ مثل کہتے ہیں مثال کو، حال، وصف، حالت، صفت، ہم ان کی حالت، کن کی؟ منافقین کی، کا مانند، ٹیکسٹ کو دیکھیے، کا لائک، مانند یا جیسے، مثل مثال، حالت، الذی اس شخص کے، پیچھے آپ نے الذی سے ملتی ہوئی کوئی چیز پڑھی؟ الذین، الذین جمع ہے اور الذی واحد ہے، سنگولر ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسم موصول، یہ بہت زیادہ آئے گا قرآن مجید میں۔ موصول ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصول ہونا، حاصل ہونا، مل جانا۔ جی، اسم موصول، موصول کا لفظ جو وصل سے ہے، اور وصل کس کو کہتے ہیں؟ ملاپ کو۔ الذی ناؤن ہے، اور اسم موصول کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ الذی جوڑتا ہے کس کو؟ آگے آنے والے جملے کو، کس سے؟ پیچھے والے سے، یعنی اس سے پہلے اور پیچھے جو ہے ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کمثل الذی مانند مثال اس شخص کے ہے، استوقد جس نے جلوائی۔ استوقد کا روٹ جو ہے واو قاف دال ہے، وقد جلانا، اور استوقد کا معنی ہے آگ جلوانا، روشنی حاصل کرنے کے لیے، آگ جلانے کے لیے کسی کو کہنا۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو کہیں اٹھو لائٹ آن کرو، یا آگ جلاؤ میں آ رہی ہوں، تو یہ استوقد آگ جلوانا۔ نارن آگ، نار کا لفظ نون واو رے نور اس کا روٹ ہے۔ فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا۔ اضاءت کا لفظ جو ہے ضاد واو حمزہ سے ہے، ضوء، ضوء و ضیاء۔ ضیاء نام پڑھا ہے کبھی؟ کس کو کہتے ہیں ضیاء؟ روشنی کو۔ ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو۔ کیسی روشنی؟ جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو۔ فلما اضاءت پھر جب اس نے روشن کر دیا۔ کس نے؟ آگ نے۔ کیسی روشنی ہوتی ہے آگ کی؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ حرارت ہوتی ہے نا آگ کی روشنی میں۔ کیسی روشنی ہوتی ہے؟ ایسی جیسے ٹیوب لائٹ کی ہے؟ نہیں، سرخی بھی، ٹھیک ہے؟ ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش، سرخی ہو۔ جب آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا تو اس میں روشنی بھی تھی کچھ اور گرمی بھی تھی۔ ما حولہ، ما جو، حول، حال یحول، حول اسی سے لفظ حالت نکلی ہے۔ حال یحول کا مطلب ہوتا ہے تغیر پذیر ہونا، بدلتے رہنا، چینجنگ۔ ما حولہ، تو ماحول کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے ارد گرد ہوتا ہے، اراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی جو اس کے آس پاس تھا۔ ماحول کا کیا معنی؟ جو اس کے آس پاس تھا۔ دس از ویری نیچرل، جب آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آس پاس کا سارا ایریا روشن ہو جاتا ہے، وہی ہوا۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ۔ ذہب عربی میں سونے کے لیے لفظ بھی ذہب استعمال ہوتا ہے، سونا، گولڈ، اور ذہب کا معنی ہوتا ہے جانا۔ سونے کو کیوں کہتے ہیں ذہب؟ کیونکہ وہ بھی جانے کی تیاری میں رہتا ہے، ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ چوری نہ ہو جائے، چلا نہ جائے۔ ذہب، اور ویسے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی تو ہر سال چلتا جاتا ہے۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کا نور۔ اب یہاں جو بی ہے یہ اصل میں ذہب کے ساتھ لگ رہی۔ ذہب کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا،
اور ذہبہ کے ساتھ اگر بے لگے تو مانا ہوتا ہے لے کے جانا، کسی چیز کو ساتھ لے جانا. لے گیا اللہ بنورہم، ان کا نور. ان کا نور، کن کا نور؟ منافقین کا نور. اور نور جو ہے ایک خارجی نور ہوتا ہے، جیسے اس وقت آپ کے کمرے میں لائٹ ہے تو یہ کون سی ہے؟ خارجی، باہر ہے. ایک آنکھ میں نور ہوتا ہے نا. اگر آنکھ کی روشنی چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج بھی چمک رہا ہو آپ تو دیکھ نہیں سکیں گے. ماحول تو روشن ہو گیا لیکن ان کا نور چلا گیا. واہ، اور ترکہم، چھوڑ دیا ان کو. ترکہ، کوئی مثال دیجئے ترکے کی. ترکہ کا معنی چھوڑنا کو اردو میں متروک، ترک. جی ہاں، ترکہ وہ بھی چھوڑا ہوا ہوتا ہے. ترکہم فی ظلمات، اندھیروں میں. ظلمات جمع ہے ظلمت کی، ظلمات جمع ہے ظلمت کی. اور ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو. اور یہاں کئی اندھیرے ہیں. ظلمات، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ سکتے. یبصرون کا روٹ ہے با صاد را. را کے بعد کیا ہے؟ واو نون. کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یا شروع میں وہ کے معنی. لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے. سمن بہرے. اسم کی جمع، الف صاد میم، شروع میں بس الف لگا دیجیے. اسم، اسم سنگولر ہے اور سم پلورل ہے. جو سن نہ سکے. سمم کہتے ہیں بہرے پن کو، سختی کو، کانوں کی، ہارڈ ہونا. بکمن اب کم کی جمع، اس کے بھی شروع میں بس الف لگا دیجیے. گنگا یعنی بول نہیں سکتے. امیون اعما کی جمع، اعما، اس کے بھی شروع میں بس الف لگا دیجیے اور یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیجیے. کیا بن جائے گا؟ اعما، اندھا، اندھے ہیں. فہم پس وہ کون؟ منافق. لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے. جی روٹ کیا ہے اس کا؟ را جیم عین، رجع. اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یا وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں واپس آئیں گے. او یا کا مانند. سیب زوردار بارش. سیب کس کو کہتے؟ زوردار بارش کو. صاد واو با اس کا روٹ ہے. سیب بارش، زور کی بارش. یہ حرف علت کا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. انگریزی میں کتنے واولز ہیں؟ 5. ان کے ہونے سے کچھ تبدیلی آتی ہے اگر یہ شروع میں آ رہے ہو لفظ کے؟ ایک ہی بجائے این لکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا ایسا؟ اسی طرح عربی میں بھی 3 حروف علت ہیں، 3 واولز ہیں، 3. اور وہ کیا ہے؟ واو، الف، یا. علت کیا ہوتی ہے؟ اردو میں بھی علت علیل بیمار کو کہتے ہیں. عربوں کے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو ہم کہتے ہیں نا ہائے، تو وہ کہتے تھے وائے. ٹھیک ہے، چونکہ وائے کا لفظ بیماری میں استعمال ہوتا تو ان حروف کو بھی حروف علت کہنے لگے. اور ویسے بھی جب یہ کسی لفظ کے اندر آتے ہیں تو اپنی شیپ بدل دیتے ہیں. کبھی واو کی جگہ یا آ جاتی ہے، کبھی یا کی جگہ واو آ جاتا ہے، کبھی الف بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے، کبھی وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، کبھی وہ چینج ہو جاتا ہے. لفظ کو بھی بیمار کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنی اصلی حالت پہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک، تو جہاں بھی کسی مادے میں، کسی روٹ میں واو، الف، یا تینوں میں سے کوئی آئے گا تو وہاں آپ کو روٹ ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی. نظر کیا آ رہا ہے؟ صاد یا با، لیکن اس کے اصل صاد یا با نہیں ہے، اصل صاد واو با ہے. ٹھیک ہے، صاد واو با اس کی اصل ہے، لیکن واو یا میں تبدیل ہو گئی. کیوں ہو گئی یہ ایک الگ لمبی کہانی، اس کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں. صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ صاد واو با، کیونکہ آپ کو جب ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہوگی تو اس وقت روٹس کا فائدہ ہوگا. من السماء آسمان سے.
समा कहते हैं बुलंद चीज को, सीन मीम वाव इसका रूट है। अब आप फिर अगेन देख रहे हैं, बज़ाहिर अलिफ नजर आ रहा है लेकिन हकीकत में क्या है, वाव। सुमुव, सुमुव कहते हैं बुलंदी को, ऊंची चीज को। वैसे तो आसमान तर्जुमा होता है समा का, लेकिन यहाँ बुलंदी मुराद है, ऊपर से। मिनस समाए, आसमान से लफ्सी तर्जुमा है, लेकिन मुराद क्या है, बुलंदी। फी ही, इसमें, किसमें, बारिश में। ही से मुराद बारिश है, उस बारिश में ज़ुलुमातुन, अंधेरे हैं। कौन कौन से अंधेरे होते हैं बारिश में? बादल का अंधेरा और रात का अंधेरा, क्योंकि रात में ज्यादा ऐसा होता है, और बारिश का भी एक अंधेरा होता है। जब बारिश पड़ रही होती है तो उस वक्त नजर नहीं आता, तेज बारिश में आगे से नजर आ रहा होता है आगे क्या, वो उसका भी अंधेरा होता है। बारिश का अंधेरा, बादल का अंधेरा, और फिर रात का अंधेरा। फीही ज़ुलुमातुन वरादुन, और कड़क। कड़क वो आवाज होती है जो बादल गरजने से आपको सुनाई देती। बादल गरजने से जो आवाज सुनाई देती वो क्या कहलाती है, राद। व बरकुन, और बिजली। जब बादल कड़कने लगता है तो उससे पहले क्या नजर आता है, चमक, बिजली, रोशनी। तो बर्क उस रोशनी के लिए है जो बादल गरजने से पहले चमकती है, नजर आती। कोई सीन याद करें, कभी आपने अचानक आसमान पे लाइटनिंग देखी और उसके बाद जोरदार गड़गड़ाहट हुई हो, ये उसकी तरफ इशारा है। यजअलूना, वो डाल लेते हैं। रूट क्या है, जीम एंड लाम, और वाव नून जमा की अलामत, और या मुज़क्कर गायब की अलामत। वो डाल लेते हैं, वो कर लेते हैं। जाला का लफ्सी माना होता है एक हालत से दूसरी हालत में लाना। असाबिअहुम, असाबे इसबा की जमा है, डाल लेते हैं असाबिअहुम, अपनी उंगलियां। इसबा जो होता है, इस पोर को कहते हैं, इस हिस्से को। ये जो पोर है ना ऊपर वाला जिसके पीछे नाखून है, ये इसबा होता है। और ये जो पूरी होती है ना, इसको अनामिल कहते हैं, अनामिल। ये हिस्सा इसबा कहलाता है। डाल लेते हैं अपने उंगलियां, यानी आगे वाले पोर। फी में आजान, उजुन की जमा है, उजुन। अपने उजुन में, कान में, कानों में जमा है ये। सम भी कान के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन हमेशा सिंगुलर आता है, जबकि उजुन भी कान के लिए इस्तेमाल होता है और वो कैसे आता है, प्लूरल आता है। अपने कानों में। तो जब कोई अच्छी बात हो रही होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी उंगलियां कानों में डाल देते हैं। अब तो उंगलियों की जगह कुछ और भी होता है, प्लग्स। आजकल तो इतना सीन आम है बच्चों में कि शायद ही कोई बचा हुआ हो। हर बच्चे के लिए आईपॉड और प्लग, और आप उनसे करें बातें, पता भी नहीं चलता कहाँ छुपा के बैठे हुए हैं। बाल लंबे कर लें और उनको अंदर से डाल लें। किसी जगह फैमिली इकट्ठी बैठी हो, कार में, आप जो मर्जी बातें करें, उन्हें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे क्या कह रहे हैं। वो अपनी ही दुनिया में कहीं और ही खोए हुए हैं। फिर आपका और उनका कोई गैप होता है या नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ता है या नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप है या नहीं। बच्चे आपके हैं, घर में रहते हैं, साथ रहते हैं, आप ही की बात नहीं समझ आती, क्योंकि साथ होते हुए भी साथ नहीं है। कानों में प्लग है और दिल में जा क्या रहा है, कान के जरिए। सोचिए कितना जंग, खाने में भी जंग, कानों से भी जंग, आंखों से भी जंग। हिदायत की बात कहाँ से असर करेगी। हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को लेकर क्यों चली गई थी ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक नई नस्ल को परवान चढ़ना था, एक नई उम्मत को वजूद में आना था। बच्चों को जब छोटे होते हैं आप किसी मॉल में लेके जाएं,
اور اب تو ظالم مائیں خود ہی ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے باندھا اور بٹھا دیا کہیں، دیکھتے رہو۔ اور جب بچے بچپن سے وہ سب دیکھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، معصوم دل بڑے ہونے سے پہلے ہی پلوٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہے، فیملی ٹائز بھی مضبوط نہیں رہتی، والدین اور اولاد کے درمیان بھی محبت کے رشتے کمزور ہو گئے، دین، ایمان، اخلاق تو اثر چڑھتا ہی نہیں کچھ۔ آپ کا خون، آپ کی اولاد، آپ کی نسل، آپ کے بچے آپ کے نہیں، لہذا بے حد ضروری ہے کہ کچھ وقت ان کا ضرور ایسے ماحول میں گزرے کہ جہاں یہ ساری چیزیں آؤٹ ہوں۔ ان کو کمپنی چاہیے، ان کو ماحول چاہیے، ان کو انوائرمنٹ چاہیے، اور وہ دینا آپ کا کام ہے۔ ہم ان کو اسکول پہنچانے کے لیے، ان کو لانے کے لیے ہر تکلیف کرتے ہیں، لیکن کسی ایسے ماحول کے لیے عام طور پر ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ سے۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہے، نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا، ہوش و حواس گم کرنے والی بجلی، تھنڈر کلیپ کے لیے آتا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف صاعقہ؟ تھنڈر کلیپ۔ من الصواعق حذر الموت، حذر بچنا، ڈرنا، الموت موت سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، لیکن بچ کے کہاں جائیں گے؟ واللہ، اور اللہ، محیط، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ ہا واو تا روٹ ہے۔ اب پھر آپ نے دیکھا کہ یا نے دھوکہ دیا، یا اصل میں واو تھا لیکن یہاں بدل گیا آ کر، حرف علت ہے، تو محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یہاں با جو ہے زائد ہے، کیوں زائد آئی ہے؟ تاکید کے لیے، محیط بالکافرین۔ کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی، اور کافر کا روٹ کیا ہے؟ کافارا، اور کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، ڈھانپنا، انکار کرنا۔ اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکادو قریب ہے، یکادو کاف واو دال، قریب ہونا، ممکن ہونا۔ البرق بجلی، قریب ہے کہ بجلی یخطف جھپٹ لے، اچک لے، تیزی سے اچک لے۔ روٹ کیا ہے؟ خا قا فا، اور چونکہ واو نون کوئی نہیں ہے تو صرف یا ہے تو مانا ہے وہ اچک لے، ٹھیک ہے؟ اگر یختفون ہوتا تو کیا میننگ بنتا؟ وہ سب اچک لیں، لیکن یہاں سنگولر آ رہا ہے۔ یختفو ابصارہم، بصر کی جمع، ابصار پیچھے پڑا کہاں؟ وعلی ابصارہم غشاوۃ، ابصارہم کلما، جب بھی، اضاء وہ روشنی کرتی، لہم ان کے لیے، کون روشنی کرتی؟ برق چمک کر روشنی کرتی۔ مشو وہ چل پڑتے، مشو کا روٹ بھی میم شین یا ہے۔ خواجہ آپ کو بہت حرف علت دیکھنے پڑ رہے ہیں، میم شین یا۔ مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور یہاں مشو وہ چل پڑے، یہاں بھی واو اصل میں جمع کی علامت ہے۔ فی ہی اس میں، کس میں؟ روشنی میں، روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا اور جب، اظلم اس نے اندھیرا کر دیا، کس نے؟ بجلی نے۔ بجلی کیسے اندھیرا کرتی ہے؟ غائب ہو کر۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، اندھیرا کر دیا اس نے۔ علیہم ان پر، کن پر؟ منافقین پر۔ قامو وہ کھڑے ہو گئے، قام یقوم
روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم پھر حروف علت، تو کیا ہوا؟ غائب ہو گیا، واو غائب ہے. یہ جو واو ہے نا یہ جمع کی واو ہے، روٹ کی واو نہیں ہے. قاف واو میم، قاف واو میم قوم، پیچھے بھی اس روٹ سے ایک لفظ پڑا ہے مستقیم، یقیمون. اب دیکھیے مستقیم میں بھی واو کہیں نظر آتی ہے؟ نہیں. یقیمون میں نہیں، وہ جو واو نون ہے وہ جمع کا ہے، اصل روٹ کا نہیں نظر آ رہا. اور یہاں بھی قامو میں بھی واو غائب ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اس نے اندھیرا کیا ان پر، قامو تو کیا ہوا؟ کھڑے ہو گئے، اسٹل اسٹینڈ، وہیں رک گئے. ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، اگر اللہ چاہے، شاء یشیء، مشیت کا لفظ سنا کبھی؟ اللہ کی مشیت، مشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہت، یعنی جو اللہ کی چاہت، مرضی. لذہب، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لا ذہب، سب حرف برابر. لذہب، بہت سے لوگ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ لا ذہب، لا ذہب، نہیں، لا ذہب، لا ذہب. بسمعہم، ان کے کانوں کو. بے کا کیا مطلب ہے یہاں؟ تاکید کے لیے بھی ہے اور ذہب بھی کے لیے آ رہا ہے، دراصل لے جانے کے معنوں میں. ذہبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا، اور ذہبہ بے کا کیا مطلب ہے؟ لے جانا، یعنی ساتھ جانا، یعنی چیز لے جانا. سم کان، ان کے کانوں کو. کانوں میں نے کیوں کہا؟ سم تو مفرد ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور جمع کیوں مانا؟ کیونکہ ہم کی وجہ سے. وہ ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو. ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر کی. اور ان کی آنکھیں، اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، ان کو اندھا بہرا کر دے، دیکھنے سننے کے قابل ہی نہ چھوڑے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اللہ اوپر، کل ہر، شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کا روٹ کیا ہے؟ قاف دال رے. کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے. قدیر فعیل کے وزن پر اور کیا کیا ہے؟ عظیم، رحیم، کریم، بصیر، علیم، نذیر، بشیر. کیا خصوصیت ہوتی ہے اس میں؟ مبالغہ اور تسلسل. قدیر کا لفظ جو ہے نا قدر سے، قدر کا معنی ہوتا ہے بہت جچے تلے انداز میں کسی چیز کا منصوبہ بنانا. تقدیر کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی بیسٹ پلاننگ کرتا ہے، ایک معنی تو یہ. اور دوسرا ہے قدرت کے معنوں میں نہیں، طاقت اور قوت. اللہ ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے. چلیے لفظی وضاحت ہو گئی، تفسیر کر کے تھوڑا اور سمجھ جائیں گے انشاءاللہ.